آجو کیا کر لو کیمرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اس سے پاک حضور خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آج کی اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جملہ پیر سید محبوب احمد جیلانی صاحب قیامت برداد القدسیہ، پیر سید شاہد کبیر شاہ صاحب دعوت برداد القدسیہ. اور آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر اس محفل پاک میں پیر طریقت پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب آج کی اس محفل پاک کے روح رواں آستانہ دیا پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ خوبصورت اس سے پاک کی بڑی خوبصورت نشست ہے. اس کے بعد انشاءاللہ محفل سماعت کا سلسلہ عشاء تو بعد تو انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم دے نال بڑا خوبصورت ہے ایمانی اور روحانی یہ پروگرام. جیسے کہ مغرب تو پہلے سے اسی طرح انشاءاللہ مغرب کی نماز تو بعد بھی مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کر لیں گے. یہ اسی طرح انشاءاللہ محفل پاک جاری و ساری ہوئے گی. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک قطعہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اپنے کسنا کو پیش کروں گا اور ذکر آج آل پاک بھی ہوگا اور خواجگان چشت بھی ہوگا انشاءاللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں. شاید اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا. ارے کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک اور عقیدے کا شعر ہے کہتا لیجئے اور ارشد بھائی کو دعوت ہے کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. شاہ جی اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. اگلا مصرع جو ہے شعر کا وہ سبق بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے. اور اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون. یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. ارے اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون. یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. سامنے گرامی بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب محمد ارشد چشتی صاحب آپ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اب محبت کے ساتھ یار اس کی تقریب میں شامل ہو اور خوش ہو کے نعرہ بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو سارا حسن لٹا چھڈیا محبوب یگانے تو سارا حسن لٹا چھڈیا محبوب یگانے تو جینا تے مرنا سکھ ہے درجیا پترا تو جینا تے مرنا سکھ ہے درجیا پترا تو جینا تے مرنا سکھ ہے درجیا پترا تو ول سکھ لے سخاوت دا زہرا دے گھرانے جو ول سکھ لے سخاوت دا زہرا دے گھرانے جو رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو محتاجیاں مک ویسن رہتی نہ کمی کوئی محتاجیاں مک ویسن رہتی نہ کمی کوئی محتاجیاں مک ویسن رہتی نہ کمی کوئی ایک بار تم منگتے ہو حسنین بنانے تو محتاجیاں مک ویسن رہتی نہ کمی کوئی محتاجیاں مک ویسن رہتی نہ کمی کوئی ایک بار تم منگتے سہی حسنین بنانے تو ایک بار تم منگتے سہی حسنین بنانے تو
قدم امیر ہوں گے او ساتھ تو وقت مل گئے سیدان دے گھرانے جو آباد تو وقت مل گئے سیدان دے گھرانے جو رب یار بنایا سونا سارے زمانے جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب صورت انداز کے ساتھ یہ تو اعلان کر دینے چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں محبت کے ساتھ کہیے یا سبحان اللہ چاہیے بڑے خوبصورت جملے ہیں اس کلام سے تو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں اور شعر سنیے گا کہ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں کوئی تو خاص بات ہے زہرا کے ہاتھ میں اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں کوئی تو خاص بات ہے زہرا کے ہاتھ میں زہرا کے ہاتھ میں اور شعر ہے کہ بیٹی کو ساتھ لائے تھے اس واسطے رسول بیٹی کو ساتھ لائے تھے اس واسطے رسول نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں ارے نجرانیوں کی مات ہے نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں اور مالک ہے وہ مالک ہے جیسے چاہے تبدیلیاں کرے ارے وہ مالک ہے جیسے چاہے وہ تبدیلیاں کرے لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں ارے لوہو قلم دوات ہے لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں اور کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر یہ میں اس ہستی کا نام لینے لگا ہوں کہ جو آیا تھا یزیدی تھا جب شہید ہوا تو حسینی تھا ارے کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جا اور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں ارے جا اور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں ارے کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں شاہ جی آج جن کا عرس منایا جا رہا ہے چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز ذرا کہو یا سبحان اللہ یار اگر تسی اس سے پاک لے آ کے بھی تساں گج کے تو خوش ہو گئے سبحان اللہ نہیں بول کے میرا ان کا فائدہ کی تھی آخو ذرا سبحان اللہ یہ چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے پیشوا غریب نواز میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز اور نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے ارے جہاں غریب کھڑے ہیں وہی غریب نواز ارے جہاں غریب کھڑے ہیں وہی غریب نواز اور میں پل سرات سے میرے نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے جہاں غریب کھڑے وہی غریب نواز اور میں پل میں ارے نیاز و ناز
کا یہ کتنا حسین منظر ہے، نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے، نیاز و ناز کا یہ کتنا حسین منظر ہے، جہاں غریب کھڑے وہی غریب نواز۔ اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، قبلہ شاہ جی میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ارے ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آن ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا بخت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات 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 ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ کا بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ یا حق جاری یا علی سبحان اللہ، گاج کے بولو یار، شاہ جی نے مولا علی کا نعرہ لایا ہے، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں اپنا جلال کرتا ہے۔ شاہ جی علی کا نام لینے سے نہ جھجک، یہ نام رزق کو بحال کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کرو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ کی پیش کرنے کے لیے دعوت شکر دے رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ سنا خان صوفی محمد ذوالفقار مجددی صاحب وہ تشریف لائیں گے، حضور کی بارگاہ میں نظرانہ کی پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، آستانہ علیہ پیر سید حیدر شاہ صاحب، آستانہ علیہ پیر سید حیدر شاہ صاحب۔ صحیح نعرہ لاؤ یار، وہ نہیں پانی غلط نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، صحیح اچھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ حضرات کرام، قبلہ فروغی صاحب نے سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر کر کے ہمارے میں بھی اسی نام پہ گاؤں گا، تو مجھے اور تو کسی کا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے جو میں نے سیدوں نے خود کرنا فرمایا۔ لجپال سید خزن خیر دے، لجپال سید خزن خیر دے، بوئے بوئے تے مینوں نہیں جان دے، ککھ بن کے دوران کدی کیتا، بھکھا پھر بھی سید نہیں سون دے،
ککھ بن کے دوران کدی کیتا بھکھا پھر بھی سید نہیں سون دے تے بدل کڑک دے رین کدور دے چھپر اکھیاں دے نہیں چون دے بڑا کرم ہے شاکر سیداں دا کسے تھاں تے شرمندہ نہیں ہون دے کسے تھاں تے شرمندہ نہیں ہون دے کیونکہ طوفاناں دا رخ موڑ دیندا جے کر لکھ منگیے تے کروڑ دیندا طوفاناں دا رخ موڑ دیندا جے کر لکھ منگیے تے کروڑ دیندا صدقے جاواں میں زہرا دے بابے تو پہلے مکدے نہیں تو ہور دیندا صدقے جاواں میں زہرا دے بابے تو پہلے مکدے نہیں تو ہور دیندا کچھ گرانے کی بات کرنے لگا ہوں جب صحابہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تاب ہوتی ہے تو حضور تو سامنے نہیں تھے لیکن حضور کے نواسوں کو سامنے کھڑا کر کے بھائی چاچو آپ دیکھو پورا دیکھنے والا شروع صحابہ کو تاب ہوتی ہے تو حضور کے نواسوں کو سامنے کھڑے کر کے بیان کرتے تو صحابہ کی کہتے ہیں جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے دیکھو کھلا کے جنونا تو دیکھو کھلا کے جنونا تو تنویر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے جتوں تیک خدا دی خلقت اتوں تیک نبی دی رحمت پھر ماپ کے دس کدرے پھر ماپ کے دس کدرے جاگیر نبی دی بن دیئے پھر ماپ کے دس کدرے جاگیر نبی دی بن دیئے کہ عاشق حسین بچ کربل اج ہر شے وار دے نانے تو پھر ہر شے دتیاں تصویراں بڑیاں دور ہو گئی سونا لگ رہا ہے فوکس ہو رہا ہے بس بڑا فوکس ہو گیا
پھر ہر شے دتیاں حشر تائیں توقیر نبی دی بندی دیکھو اللہ کے جے نونا تو تنویر نبی دی بندی ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین دشور علی جس زاویے نال دیکھ لو جس زاویے نال دیکھ لو تطہیر نبی دی بندی جس زاویے نال دیکھ لو تطہیر نبی دی بندی لوکی رخ کرتے ہیں اشتہار لاندے ہیں جگہ جگہ آؤ میں دسنا کہ میرے امام حسین علیہ السلام نے اشتہار کتنے سنیے اتبا تو حاکم کربل تک کربل تو لا کے شام تائیں سارا سفر سیدہ زینب دا سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بندی سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بندی کردار بھی نانے پر جائے اظہار بھی بابے پر جائے جدو جھلک مخام دوے پرا جدو جھلک مخام دوے پرا نظیر نبی دی بندی جھد جھلک مخام دوے پرا نظیر نبی دی بندی جوڑی نل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی بکھو گملا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بندی محترم مقامی سرکار پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے میں آپ نے خوش آمدید کہنا یہ تھا کرائیں تو ویلکم کرنا سادات کی موجودگی کے اندر میرے واسطے باعث فخر ہے سید محبوب احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ سید شاہد کبیر شاہ صاحب سید ناظم حسین شاہ صاحب انہوں کی موجودگی کے اندر رجب شریف کا مہینہ ہے میں بس شاید 2-3 منٹ کے اندر میں اس کو بنا لگا ایک باری محبت میں سبحان اللہ بولو سارے آپ کی توجہ بھرپور توجہ ہونی چاہیے میرے واسطے ایک باری بولو سبحان اللہ رجب شریف کا مہینہ ہے رجب شریف کے مہینے کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پاک کی اور 13 رجب ولادت مولا پاک بھی مولا علی اور معراج شریف کا بھی سلسلہ رجب شریف کے مہینے کے اندر جدوں اے ماہ رجب جو سین حرم تو گزرتا ہے نا اس وقت خانہ کا وقی آتا ہے چاننو شاعر اپنا تخیل دے لگائے
کہ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا. شاہ جی حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا, مرکز فقر تو عالم کا ولی یاد آیا. حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا, مرکز فقر تو عالم کا ولی یاد آیا. قبلہ شاہ جی جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا, جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا تو مسکراتے ہوئے کعبے کو بھی یاد آیا. ارے جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا تو مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا. اور سارے علی والے بیٹھے نے, میں عقیدہ پنجابی دا قطع پیش کر کے کہ علی نال جندہ رجوع چنگا کوئی نہیں. اللہ قاری صاحب نے ایک سنیا ہے شاید کہ علی نال جندہ رجوع چنگا کوئی نہیں, او بندے دا اصل چ لہو چنگا کوئی نہیں. بولو یار سبحان اللہ بولو. ساری بڑے واسطے میں شیر لگا پڑھن, تسی آکھیا بندے بول دے نہیں, جی اجے بھی نہ بولن تے پھر انہاں دا مقدر ہے کہ علی نال جندہ رجوع چنگا کوئی نہیں, او بندے دا اصل چ لہو چنگا کوئی نہیں. اور جو نام علی سن کے, جو نام علی سن کے منہ جا بتاوے او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. جو نام علی سن کے منہ چا بٹھاوے وہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. کیا وہ کلام, جو کلام میری وجہ شہرت پہچان الحمدللہ بنا, میں وہ بھی جب کہہ رہے سن کہ ہر ایک دے الحمدللہ سادات دا ہی کرم ہوئے تو پھر ہی گل بندی ہے کہ میرا مقدر سمر گیا ہے, میرا مقدر شاہ جی میرا مقدر سمر گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کلام, اس سے بڑی جو شہادت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. قبلہ میرا مقدر سمر گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. شاہ جی میرا مقدر سمر گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. اور کوئی جو پوچھے, ارے کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے, شاہ جی کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. ارے خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. اور کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ ہے لوگوں, کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ ہے لوگوں, خدا سبھی کو ہی دے رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. ارے خدا سبھی کو ہی دے رہا ہے, خدا سبھی کو ہی دے رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ, جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. اور نہ جانے بدبخت کون ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ملا نہیں ہے. میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ نہ جانے بدبخت کون ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ملا نہیں ہے. ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے, ارے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے, ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرا کے, جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے, جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ. اور جہان والوں کو, جہان والوں کو رشک آئے نہ گزرے کیوں زندگی مزے سے. بولو بولو ان الحق یا علی, نعرہ حیدری, بولو یا علی, ان الحق 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 یا علی. حسین نظر اللہ نیاز حسین. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جہان والوں کو رشک آئے نہ گزرے کیوں زندگی مزے سے.
جہان والوں کو رشک آئے گا گزرے کیوں زندگی مزے سے سہیل فاروقی کھا رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ اور حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خضر کے سر کا ہے تاج زہرا خضر کے سر کا ہے تاج زہرا سامعین گرامی اب میں علم و حکمت کی موسیقی رولنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اہل سنت فاضل دین شان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد عامر شہزاد شاہی قادری آپ تشریف لاتے ہیں اور علم و حکمت کی موسیقی رولتے ہیں نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ منشی خلق من آدم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من رسول دو ادھر ویکھو نا فلم بناਉਂدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تھوڑا انہوں سامنے ہو جائے الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ٹھیک ہو گیا کما استخلف الذین من قبلهم صدق اللہ مولانا بالکل صحیح ہو گیا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی مبارک بڑے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صحیح ہے وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام معززین سامعین کرام سادات ذی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ خوبصورت محفل بعد عرس مبارک نائب رسول جگر گوشہ بطول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے دعا ہے رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سب کا یہاں پر آنا یہاں پر سننا اپنی ذی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً ایک ولی کامل کا اس مبارک ہے اور ایک ولی کامل کی درگاہ پر قائم ہے جن کی یاد کے اندر آج کی یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے انہی کے فیض یافتہ حضور سیدنا پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہی در انور پر آپ کے ہی مشایخان اعظام کا اس مبارک انعقاد پذیر ہے دعا ہے رب العزت جل مجدہ الکریم ایک ایک لمحے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے آج صرف تقریری انداز سے ہٹ کر میں نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے ان اولیاء اللہ کہ جن کے عرس کو ہم منا رہے ہیں ان کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے سب سے پہلے میں قرآن کی فرقان حمید کے سورۃ النور 18ویں پارے سے جو میں نے کچھ عزت تلاوت کی اس کو سماعت کرے آپ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں سے وعدہ فرما لیا ذرا بولو ذرا سبحان اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو جنہوں نے عمل صالح کی ہے اللہ فرماتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لا یستخلفنہم فی الارض اللہ فرماتا ہے میں زمین میں تمہیں اپنی خلافت عطا فرماؤں گا کما استخلف الذین من قبلہم جیسے میں نے پہلی امتوں میں اپنی خلافت کو بانٹا تھا میں اپنے محبوب کی امت میں بھی اپنی خلافت کو رکھوں گا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں
اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ان کو اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور انہی اولیاء میں سے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی جمیل رحمت اللہ کی ذاتی عالیہ ہے کہ جو صرف اپنے شیخ کامر کی خلیفہ نہیں تھے، جو صرف حضرت غوث اعظم رحمت اللہ سے فیض یافتہ نہیں تھے، جو صرف حضرت اصفہان کے تاجدار محمود اصفہانی رحمت اللہ علیہ سے فیض یافتہ نہیں تھے، بلکہ آپ کی ذات وہ تھی کہ جن کو اللہ نے اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا، اور آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے وہ خلیفہ بنے کہ 90 لاکھ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، 90 لاکھ کلمہ پڑھایا۔ اور پھر دیکھیں اللہ چن لیتا ہے اپنے اولیاء میں سے۔ آپ یہ فروقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس مہینے کی بڑی نسبتیں ہیں، آپ ماشاءاللہ اہل نسبت بیٹھے ہیں، میں ایک اور تازہ بات کرتا چلا۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی جمیل رحمت اللہ کا وصال با کمال بھی اسی مہینے میں ہے، اور آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ 536 ہجری 14 رجب مرجب شریف پیر شریف کے دن، ذرا دارے بولا سبحان اللہ، یا تھوڑی تھوڑی زبان سے گل کرتا چلا سبحان اللہ۔ 14 رجب 536 ہجری سیستان صوبہ علاقہ دا نام سنجر، والد محترم حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ماں دا نام حضرت سیدہ مہنور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابی پشت جا کے مولا علی پاک نے جدا شجرہ نسب ملتا ہو دا نام معین الدین چشتی جمیلی ہے۔ اللہ مولا علی پاک کے فیض سے جو منور ہوئے، نسب سے جو منور ہوئے، نسبت سے جو منور ہوئے، 12ویں پشت پر جن کا شجرہ جا کر پاک علی سے ملتا ہے، ان کا نام معین الدین چشتی جمیلی ہے۔ اور پھر فیض و برکات اگر آپ کے دیکھے جائیں، فیض و برکات آپ کے دیکھے جائیں، تو آپ زمین پر اللہ کے خلیفہ بھی بنے، 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والے بھی بنے، اور جن کے مریدوں میں خواجہ قطب مختار کاکی سے شامل ہو، جن کے مریدوں میں بابا فرید الشکر احمد اللہ جیسے شامل ہو، جن کے مریدوں میں جا کر نظام دون اولیاء محبوب الہی جیسے شامل ہو، علی احمد صابر کنیروی جیسے شامل ہو، مجھے یہ بتاؤ اس پر یہ کافر کا مقام کیا ہے؟ اگر اس صفحے میں ہم حضرت سیدنا پیر حیدر خالد پار رحمت اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کے فیض و برکات کو ہم دیکھتے ہیں، انجد کمال کر دیا، حیدر شاہ کا مقام بڑھا رہا ہے، ان کے مقام کی کیا بات ہے؟ اگر ان کے بعد محترم کی بات کی جائے، پھر احمد شاہ سرکار کا فیضان کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں جن کے ان کے مریدوں کا فیضان کیا ہے، اس خواجہ صاحب کے فیضان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کوئی فقیر نہیں تھے، صرف فقیر بھی دو قسم کے، ایک فقیر وہ جس کو صرف ایک اللہ کی حاجت رہتی ہے، اصل تو فقیر وہی ہے جس کو صرف اللہ کی حاجت رہتی ہے، بس اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ اور ایک فقیر اس مہینے میں آتا ہے جو عام مہینہ لیا جاتا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہوتا، جس کو جو کنگال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک فقیر ہے۔ مگر خواجہ صاحب رحمت اللہ کی بات کی جائے تو آپ کے والد محترم وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، جہاں تک کہ جب آپ کے والد محترم اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوتے ہیں، آج بھی بغداد شریف کے اندر کا مزار پورا نوار ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا فانی سے پردہ کرتے ہیں، اس وقت پیچھے جو جائیداد کے حصہ چھوڑ کر جاتے ہیں، ان میں ایک عالی شان باغ خواجہ صاحب رحمت اللہ کے حصے میں آتا ہے۔ خطبہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سنیں میں تھوڑا سا تعارف پیش کرتا ہوں، کیونکہ واقعات ہم سنتے ہیں، کرامات ہم سنتے ہیں، مگر اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذاتی عالیہ باغ کی باغبانی کرنا شروع کر دیا،
باغ کی باغبانی کرنا شروع کر دی, چھوڑ دیا سب کچھ, علم بھی چھوڑ دیا, صرف باغ کی باغبانی کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں محو رہتے ہیں. انگوروں کے خوشے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں. ادھر سے اللہ کا ولی آپ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ, ابھی شاہ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے, ابھی حضرت سعادہ عثمان ہرونی رحمت اللہ کے مرید نہیں بنے, حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ باغ کے اندر تشریف لائے. خواجہ صاحب آگے بڑھے, سنو جو ادب کرتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے. خواجہ صاحب آگے بڑھے, قدموں میں سر رکھا, حضور آپ اللہ کے ولی ہیں, ولی کامل ہیں, میں چاہتا ہوں یہاں پر آپ بیٹھے, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. انگوروں کے خوشے سامنے رکھے, خواجہ صاحب رحمت اللہ جب رکھے, ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تناول فرمائے, فرمایا بیٹا تو بڑا عبادت گزار لگ رہا ہے, بڑی محبت والا ہے, بڑا ادب والا ہے. ہاں میں ادب والا ہوں. کس کا بیٹا ہے, کس کا بیٹا ہے تو؟ میں غیاث الدین کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو نا مقام کیسے ملتا ہے. فقراء کی محبت کو اپنے دل میں بسایا تو وقت کے 2 بادشاہ آپ کے خلیفہ بنے ہیں. یہ ذہن میں رکھے, کتنے خلیفہ؟ میں نے ایک طریق میں پہلے ایک پڑھا تھا, آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا دوسرا بھی مجھے آیا, اور وہ بابر غوری, شہاب الدین, فاتح دلی, وہ بھی آپ کے خلیفہ میں خلفاء میں شامل تھے. وہ سلطان تمش جو خواجہ قطب مختار کاکی رحمت اللہ کے مرید تھے, وہ بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ کے خلفاء میں شامل تھے. وقت کے عظیم 2 بادشاہ کے خلیفہ تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو نے مجھے یہ انگور پیش کیے ہیں, میری خدمت, اب میں بھی تو مجھے پیچھے تھا کروں. حضور بالکل. آپ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا, خشک ٹکڑا تھا, فرمایا یہ کھا لو. خواجہ صاحب فرماتے ادھر میں نے کھانا شروع کر دیا اس کو, ادھر جیسے جیسے وہ میرے حلق سے نیچے اترتا جا رہا ہے, انوات الجلیات کی برسات میرے سینے پر برس رہی ہے. فرماتے ہیں وہیں پر میں نے سب کچھ چھوڑا, سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر میں اللہ کی راہ میں نکل گیا اور سمرقند بخارا کی طرف نکلا. علوم حاصل کیے, فقہ کا علم حاصل کیا, حدیث کا علم حاصل کیا, قرآن کے حافظ بنے. یہ ہے تعارف خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا. انہیں بات فقیری کرے کافر مرے دیوانہ ہو, نہیں بولے سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا تعارف. قرآن کے قاری ایسے بنے, ایسے قرآن کے قاری بنے کہ وہ لذت تو تھی جب صابر پیا کو ملتی ہے تو کوئی بھی بٹھا نہیں سکتا, لیکن جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ملتی ہیں ان کو, یہ قرآن کا علم ملتا ہے ان کو, یہ قرآن کی توجہ ملتی ہے ان کو, یہ قرآن کی لذت سے آشنائی ملتی ہے ان کو. اللہ اکبر. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سے ایسے آشنا ہوتے ہیں, ایسے آشنا ہوتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھو, اگر تم سے کوئی بولے قرآن پڑھنے والا کون ہوتا ہے, کون سے قرآن فائدہ دیتا ہے, کون ہے جس کو حدیث فائدہ دیتی ہے, کون ہے جس کو فقہ فائدہ دیتی ہے, تو صرف ایک بات یاد رکھو, جو نبی پاک کے گستاخ نہیں ہوتا, تو نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, جو نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, جو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اسی کو قرآن فائدہ دیتا ہے, اس کو نبی کا فرمان فائدہ دیتا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے, سمرقند بخارا میں تعلیم حاصل کی. مختصر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ عراق کی سرزمین پر آئے, بغداد شریف میں. سبحان اللہ. 2.5 مہینے سے نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں. وقت کے مجدد امام راضی رحمت اللہ کے پیر و مرشد سبحان اللہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے, جہاں سے تمہیں نجات گوہر ملے اس کو حاصل کر دیا کرو. تو شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ کی بارگاہ میں 2.5 مہینے آپ رہے. ستامن دن 57 ستامن دن حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی جی میں رحمت اللہ اسی حجرے کے اندر بیٹھ رہے جس حجرے میں میرے غوث اعظم تشریف فرما تھے. کوئی تیسرا نہیں تھا. اب مجھے بتاؤ, جب حضور غوث اعظم سامنے تشریف فرما ہوں گے, نہیں بولے سبحان اللہ. یہاں پر تو فیضان دے کر کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا,
نا کسان پیر کامل کاملار رہنما. تو وہاں پر جہاں تو مزار پرانوار پر تشریف فرماتے بار تو قیدہ یہ ہے کہ اولیاء زندہ ہوتے ہیں. جہاں تو مزار پرانوار پر تشریف فرما تھے تو اتنے مانو تو جلیات تھی. جب سامنے وقت کا شہنشاہ ہو وہ سیادت کی ذات ہو, سامنے حضور کو سیادت زندہ تشریف فرما ہو, ساری جات کے ساتھ تشریف فرما ہو, اس دعوتی ایک حجرے کے اندر تشریف فرما ہو, تو مجھے بتائیے کون کون سے نماز جلیات کی برسات نہیں دیکھی ہوگی؟ کون کون سا نور نہیں برسا ہوگا؟ اللہ ہرات کے اندر افغانستان کے شہر کے اندر آ کر بھی آپ نے فیض حاصل کیا, مختلف اور یاد حاصل کیا. اور یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے, آج ہم کہتے ہیں ہم کسی پیر کے مرید ہوئے ہیں, دوسرے دن ہمیں وہ سب کچھ دے دے. اگر وہ نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں یہ پیر ہی نہیں ہے, ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ میں جب یہ طریقے یہ فرقے پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. اور یاد اللہ کیسی تھی قبلہ پیر سے محبوب شاہ صاحب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ داش شریف میں تشریف فرما تھے, اللہ اکبر, تو حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر آپ سے دستہ بیعت ہوئے. جب مرید ہوئے, سعادت حاصل کی, تو ایک عرصہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے. بعد روایات کے مطابق 3 سال تک اپنے شہر کامل کی بارگاہ میں رہے. تو جب ادھر سے حکم یہ آ گیا کہ آپ فیض کو دینا ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو, حکم آئے گا فیض کو تو بانٹو, تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فیض کو بانٹ کر دیا. جو بھی آتا وہ کچھ نہ دعا کے لیے آتا, دعا قبول نہ ہوتی. آج کہتے ہیں پیر صاحب دعا کیجئے اولاد ہو, پیر صاحب دعا کرتے ہیں اولاد نہیں, اور کہتا ہے یہ پیری کا عمل نہیں ہے. میرے اوپر قرضہ ہو گیا, دعا کیجئے, قرضہ نہیں اترا, پیرے کا عمل نہیں ہے. بھائی تو نے پیر کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سی زمائش سے تو اترا ہے؟ کون سی زمائش سے تو نکلا ہے؟ کون سی زمائش تیرے اوپر نازل ہوئی ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی اپنے فیض کو بند کر دیا. جب فیض کو بند کر دیا, تمام کے تمام وہ اللہ کے مرید جو تمہیں چھوڑ دیا, یہاں تک کہ خدا سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کو ان کے شہر سے نکال دیا کہ اب جائیے یہاں سے, آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. جب ایک منظر کو عبور کیا, خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے, معین الدین اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا حضور کس نے آپ کے کچھ سے محبت کی ہے؟ ہم نے تو آپ کی صورت سے محبت کی ہے. ہم نے تو آپ کی صورت سے محبت کی ہے, کچھ سے کسی نے محبت کی نہیں ہے. تو کہتے ہیں 3 مرتبہ یہ قیام ہوا علیحدہ جگہ پر. تو خواجہ صاحب یہی فرماتے ہیں چلے جاؤ معین الدین, کہتے نہیں جاؤں گا, یہیں سے سب کچھ ملے گا مجھے. جہاں تک کہ 3 مرتبہ کہا اور میں معین الدین کو پاس ہو گیا, اب پاس ہو گیا. اللہ اکبر, ہاں میرے سینے سے لگا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب مجھے سینے سے لگایا, اللہ اکبر, فرماتے ہیں پھر میں نے اس انگلی کو اشارہ اوپر کی طرف دیکھا تو لامکان تک میری نظر اس انگلی کو نیچے کی طرف دیکھا تو بھلا 7 زمینوں کے نیچے تو سرا تک میری نظر تھی. مشرق کی حدیں میرے سامنے جا ہو چکی تھی, مغرب کی حدیں میرے سامنے جا ہو چکی تھی, جنوب شمال کے اندر جا ہو چکی تھی. کوئی چیز ایسی نہیں تھی میرے اوپر جو چھپی ہوئی ہو. میں میرے ساری کائنات کے نظارہ وہاں پر کر دیے تھے جب خواجہ صاحب نے میرے دل کو بھر دیا ہوا. تو یہ ہے. تو پھر آپ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں معین الدین سلام پیش کرو, السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام پیش کیا تو سے بعد آتی ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند, اے ہند کے سلطان تجھ پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر. یہ ہے. اور یہ 75,000 آدمی اس وقت وہاں پر موجود تھے جنہوں نے یہ نظارہ دیکھا تھا وہاں پر. یہ بھی عام بات ہے, یہ بھی عام بات ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا نا, حدیث قدسی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہمیں جب کوئی انسان پورا حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کے سننے کی طاقت بن جاتا ہوں, اس کے بولنے کی طاقت بن جاتا ہوں, اس کے دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں. فرمایا اس کا بولنا اس کا نہیں رہتا, اس کا سننا اس کا نہیں رہتا, اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں رہتا. فرمایا پھر وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ کی سماع سے سنتا ہے, اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی گویائی سے وہ بات کیا کرتا ہے. اللہ
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پھر جب اجمیر شریف آتے ہیں 40 صرف آپ کے مرید تھے. کتنے؟ 40. یہ تو میں نے طریقہ بڑی زیادہ میں آپ کو مختصر کروں بات آخری بات ہوگی. 40 مرید تھے بس آپ کے. 40 بیعت تھے آپ کے. 40 وہ تھے جنہوں نے آپ کی بارگاہ سے زیادہ سمجھا. وہ بھی رستے میں کوئی بادشاہ تھا, وہ بادشاہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑا. کوئی راجہ تھا, وہ راجہ چھوڑ کر آپ کے پاس چل پڑا. کوئی کسی روپ میں تھا, وہ آپ کے ساتھ چل پڑے. کسی نے جو دیکھا وہ پیچھے چلتے رہے, وہ پیچھے چلتے رہے, یہاں تک کہ پھر اس 40 وہ تھے. اور پھر وہ وقت تھا کہ جب 90 داخل پکڑایا, اور آج وہ وقت ہے. کوئی پوچھے ہند کا تاجدار کون ہے؟ بڑے بڑے وزیر آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے جو ہے وہ حکومت کرنے والے آئے, مگر خواجہ کی حکومت آج بھی قائم ہے, دادا کی حکومت آج بھی قائم ہے. بعض روایت مطابق 97 سال آپ نے عمر مبارک پائی, بعد مطابق 103 سال آپ نے عمر مبارک پائی. 6 رجب مرجب شریف کو آپ کا وصال باقیمار ہوا, اور آج اسی نسبت سے یہ اس مبارک صحیح ہے. قیامت تک یاد کر لیا جاری ہے. آپ آخری بات آپ ایک فرماتے ہیں قیامت والدین اس وقت تک, یہ حضور غوث پاک کا بھی فرمان ہے اور یہ آپ کا بھی فرمان ہے. فرماتے ہیں قیامت والدین اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید, میرے مریدوں کے مرید, میرے سلسلے میں آنے والے وہ سب میں جنت میں چلے جائیں گے, مومنین بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ناز کیا ہے, میں ناز سنانی ہے کوئی یار. ایک نال پنڈی مرشد چھوٹی جی باج پڑھنا ختم شروع کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراء والعلم دافع البلاء والوفاء والقحط والبرد والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدم مرتل مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سد الغلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسع وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين ابي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوس محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد مان لیجیے بغت نہیں کوئی بات نہیں ادھر دے الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا ستار یا رازق المالک الجبار قدوس السماء یا رب العالمین یا رحمت للعالمین یہ جو آج اپنی خواجہ خاجہ پڑھا گیا یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا میرے پروردگار اس میں بالخصوص 65 قرآن پاک 72 مرتبہ سورۃ یاسین 72 مرتبہ سورۃ ملک اور جو میں نعت خان سناخانی کی تلاوت قرآن پاک پڑھی گئی یا اللہ جو اس پر فکر کیا گیا یا اللہ یہ آج گام جو پڑھا گیا اور بالخصوص یہ تبرک جو تیری بارگاہ میں ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا میرے پروردگار تیری بارگاہ سے پیش کرنے کے بعد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد رسول 1,26,000 کو پیش پیغمبروں کی بارگاہ میں ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے پاک اسواب بالخصوص حضور پر نور حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ اس اپنے پاک کا ثواب
یا اللہ خواجہ خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ حقیقتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں بالخصوص خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی نائب رسول آقا دو جہاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ حقیقتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ سے خدمت پاک دا ثواب کاکا بختیاری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید خان شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ داتا علی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ ہدیتاً توفیقاً عزتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ چشتیہ خاندان کے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں چشتیہ سہر بندیہ نقش بندیہ قادریہ قلندریہ ویاسیہ جتنے بھی تیرے بزرگان دین کے سلسلے ہوئے سب کی بارگاہ میں ہدیتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص اس قدم پاک کا ثواب پیر میمن شاہ پیر روڑے شاہ پیر باور شاہ کلندر جن کے اندر وہ پیارا مارے علی کا نعرہ ڈولتے تھے 14 طبق ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس قدم پاک کا ثواب بابا جی پیر احمد شاہ بادشاہ شہنشاہ تاج والی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا میرے پروردگار اس قدم پاک کا ثواب بالخصوص بابا جی سرکار پیر حیدر شاہ صفی سرکار رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ ہدیتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس قدم پاک دا ثواب یا اللہ سارے خاندان چوں جتنے بھی لوگ اس دنیا تو چلے گئے اور دنیا پانی چلے گئے انہوں نے بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما حاضر مجلس دی بارگاہ انہوں نے خاندان جو لوگ اس دنیا جو چلے گئے اور دنیا پانی چلے گئے انہوں نے بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ اس قدم پاک تو خیال بالخصوص یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں راستے میں جہاں کہیں بیمار پڑے ہیں یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اپنے بیمار دا واسطہ شفا کاملہ اور صحت و تندرستی عطا فرما بالخصوص میرے بہت ہی پیارے دوست سائم راجدین صاحب یا اللہ بیمار میں یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا کاملہ اور صحت و تندرستی علی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے یا اللہ یا رب العالمین بالخصوص جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کو شادہ اور وسیع رزق حلال عطا فرما یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں دور فرما میرے مولا میرے پروردگار جو لوگ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے یا اللہ مسبب الاسباب پیدا فرما میرے مولا ان کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ بالخصوص تو سے التجا کرتا ہوں میرے مولا میرے پروردگار یہ جو مجھے میرے پیارے بھائیوں نے میرے بڑے بھائیوں نے میرے عزیز و قارب نے یا اللہ جو مجھے سجادہ نشینی کی یا اللہ صوفی ہے یا اللہ اس کو مجھے حق سچ باطن اور شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرما یا اللہ بالخصوص دربار کے معاملات میں نیک نیتی سچے دل سے مجھے کام کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرما یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو تم معاف کرنا میرے مولا میرے پروردگار تو رحیم ہے تو کریم ہے تو غفار ہے یا اللہ بالخصوص مجھے 5 وقت کی نماز بوقت تہجد عشق رسول ذکر و فکر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمانا یا اللہ مجھے کشادہ اور وسیع رزق حلال عطا فرما میرے مولا وہ رزق حلال عطا فرمانا یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ اتنا کشادہ عطا فرمانا میرے مولا میرے پروردگار کہ میں تیری راہ میں اور تیرے پیارے محبوب آقا دو جہاں کی بارگاہ خرچ کرتا رہوں کبھی کم نہ پڑے اتنا وسیع عطا فرما دے یا اللہ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا جنہوں نے نہیں کہا یا اللہ ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت عطا فرما اپنا کرم اپنا فضل عطا فرما یا اللہ جب ہو دمیں واپسی تو لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد بالخصوص میرے بھائی سید زاد حسین شاہ صاحب یا اللہ بیمار نے یا اللہ نظاری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما اپنے بیمار دا واسطہ میرا مولا شفا عطا فرما یا اللہ جب ہو دمیں واپسی تو لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد چھوٹے بچے ہو میرا پتر